بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی اور اس طرح 7ویں منزل تک۔ اصل میں ایک غلط فہمی بھی آج کل ہمارے ذہنوں میں ہے، اور بعض اوقات اس کو غلط فہمی ہی کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ جناب اصل تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، میں نے خود یہ الفاظ سنے ہیں، آپ نے بھی شاید سنے ہیں، اللہ میں معاف فرمائے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں شیطان ایسے الفاظ زبان سے کہلوا دیتا ہے کہ جناب طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، نعوذ باللہ۔ اصل میں قرآن پاک کو ہم عام کتابوں پر قیاس کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ لکھی ہے کتابوں میں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ 7 دن میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، 7 دن میں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ مکمل کر لیا اب بس اس کو اٹھا کے رکھ دیا، چھٹی ہوگی نا۔ ہفتے کو شروع کیا ہے تو جمعے کو ختم، پھر ہفتے کو شروع کر دیا، پھر جمعے کو ختم۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرب تھے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، وہ قرآن کے معنی کو ان کی زبان میں تھا، سمجھتے تھے، لیکن اتنی زیادہ وہ تلاوت پہ کیوں زور دیتے تھے؟ تلاوت ورد 7 دن میں ختم کر رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک دن میں جتنی کوانٹٹی کی جتنی مقدار پڑھتے تھے وہ کہلاتی ہے ایک منزل۔ آج آپ نے 5 دن کے بعد وہ ہماری منزل مکمل ہوئی ہے جو وہ ہر روز سارا سال، رمضان نہیں سارا سال مکمل کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی بعض روایات میں آتی ہے کہ 30ویں پارے کی آیت ہے، آپ سنیں گے، قرآن میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ران اور رین کہتے ہیں زنگ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ کیوں لگتا ہے؟ قرآن نے کہا بما کانوا یکسبون، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز پر زنگ لگ جائے، لوہے پہ زنگ لگتا ہے، ہم اس پہ تھنر لگاتے ہیں، ہم ریگ مال لگاتے ہیں، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، بیس بناتے ہیں، تو دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے دلوں پہ زنگ لگتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حدیث میں انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پہ ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، صاف ہوتا ہے، نہیں کرتا دوسرا لگتا ہے۔ بہرحال جب ان صحابی نے سوال کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ دلوں پر زنگ لگتا ہے، ہمارے دلوں پر تو بہت ہی زیادہ لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تریاق ہمیں بتایا ہے کہ دلوں کا زنگ اگر دور کرنا چاہتے ہو تو اس کا تریاق کیا ہے؟ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا اللہ نے خاص اثر رکھا ہے کہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور اس میں دوسری چیز آپ سے ارشاد فرمائی تھی کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی وجہ سے۔ یہ 2 چیزیں اگر ہم اپنا لیں ہمارے دلوں کو بھی زنگ دور ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 7 منزلوں میں سے ایک منزل آج آپ نے الحمدللہ پوری ہوئی، اور یہ 7 منزلیں اسی وجہ سے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بعض کتابوں میں منقول ہے کہ وہ فمی بشوقن کی ترتیب پر قرآن پڑھتے تھے۔ میں 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں چونکہ میں نے جملہ بول دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے فمی بشوقن، یہ 7 حرف ہیں، فا میم یا، فمی با شین واو قاف، فمی بشوقن 7 حرف ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے، فمی بشوقن کی ایک ترتیب تھی ان کے پڑھنے کی۔ وہ کیا ترتیب؟ آگے اس کی تفصیل لکھی۔ یہ انہوں نے 7 حرف ہیں، ہر روز یعنی ایک دن شروع کرتے ہیں فا سے، پھر میم سے، پھر یا سے۔ کیا معنی؟
ہر سورت کا ابتدائی لفظ لیا ہوا ہے، ابتدائی حرف لیا ہوا ہے۔ پہلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کرتے تھے فا سے، سورہ فاتحہ۔ دوسرے دن شروع کرتے تھے میم، سورہ مائدہ۔ آج آپ نے شروع کی دوسری منزل۔ آپ حافظ سے بھی پوچھیں نا اگر کہ بیٹا بتاؤ چوتھی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے، چھٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو میرے خیال میں حافظ کو بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ حرف اگر آپ یاد کر لیں گے ہر شخص کو یاد رہے گا۔ پہلی منزل شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، معمول تھا۔ دوسری منزل دوسرے دن یعنی منزل پڑھتے تھے دوسرے دن میم سے، سورہ مائدہ 6واں سپارہ۔ تیسرے دن یا فمی، سورہ یونس 11واں سپارہ۔ چوتھے دن با، سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ۔ پانچویں دن شین، سورہ شعراء 19واں سپارہ۔ چھٹے دن واو، سورہ والصافات 26واں سپارہ۔ اور ساتویں دن قاف، سورت کا نام بھی قاف ہے، 26واں سپارہ، سوری شعراء والصافات 23واں سپارہ اور 26واں پارہ سورہ قاف۔ تو فمی بشوق فاتحہ، مائدہ، یونس، بنی اسرائیل، شعراء، والصافات اور قاف، یہ ترتیب تھی ان کے پڑھنے کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی کثرت سے صحابہ تلاوت کرتے تھے، اور الحمدللہ ایسے حضرات آج بھی ہیں کہ جو ایک دن میں ایک منزل پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی توفیق دے، آمین۔ آج آپ نے سورہ مائدہ الحمدللہ مکمل سنی ہے۔ اس سورہ مائدہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ بالکل اخیر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور ابتدا سے بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں، امتحان میں سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کون سی ہے، آیت کا ٹکڑا، وہ آج آپ نے سنا۔ سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگرچہ اس پہ علماء نے اس پہ بھی بحث کی ہے کہ یہ آخری ہے، یعنی بہرحال اخیر کی آیتوں میں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے کہ ایک صحابی ان کے پاس آئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے پوچھا کہ تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ سورہ مائدہ اگر پڑھتے ہو تو یہ اس کے جو حلال اور حرام ہیں اس پر پورے طور پر عمل کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ بعض اوقات ہوتا تھا ایک حکم اتر رہا ہے، ممکن ہے اس کے بعد دوسرا حکم آ جائے، پہلے حکم میں کوئی منسوخ ہو جائے، تبدیلی آ جائے، لیکن یہ بالکل آخری حکم ہے۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ احکامات ہیں سورہ مائدہ کے اندر۔ نام جو اس کا مائدہ رکھا گیا ہے، آج آپ نے آخر کے اندر بالکل میرے خیال میں 19ویں تراویح میں آپ نے وہ آیت سنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواریین قرآن نے کہا ہے۔ یہاں بھی الفاظ آئے ہیں اور آگے سورہ صف میں 28ویں پارے میں بھی آئے گا حواریین یا حواریون۔ حواریین کا مطلب ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو ماننے والے جو صحابہ کہہ لیجیے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ آج آپ نے وہ آیت سنی۔ تو ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی آسمان سے مائدہ، مائدۃ کہتے ہیں دسترخوان کو، وہ دسترخوان خالی نہیں، وہ دسترخوان جس پہ کھانا چنا ہوا ہو، اسے مائدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر وہ مائدہ اترا، اور تفاسیر میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ ان پر شرط تھی کہ ایک تو ضرورت مند کھائیں، جن کو ضرورت نہیں وہ نہ کھائیں، اور اس کو اسٹاک نہ کریں، جتنی ہے کھا لیں، جمع نہ کریں۔ انہوں نے ان دونوں شرطوں پہ عمل نہیں کیا۔ چند دن تک یہ مائدہ اترتا رہا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ختم ہو گیا۔ تو ایک مائدہ کا اس میں ذکر ہے، اس کی وجہ سے پوری سورت کا نام مائدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج آپ نے وہ دونوں الفاظ سنے ہیں۔ یاد رکھیے چونکہ قرآن آخری کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رہتی دنیا تک انسان کے لیے اب 100% ہدایت اسی میں ہے۔ اور جب یہ کتاب اتری، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا نجران سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے غلط کانسیپٹ تھے ان سب کو بالکل تفصیل کے ساتھ ایک ایک وضاحت کر دی۔ ایک تو یہ وضاحت ہوئی جو عیسائی کہتے ہیں، آج آپ نے وہ آیت سنی ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، وہ بھی کافر ہے۔ پھر عیسائیوں کا یہ کانسیپٹ ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج کے بھی بعض اوقات لوگ غلط فہمی سے سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی دے دیا گیا۔ آج ایک ایک قرآن نے، میں نے عرض کیا کہ بہت تفصیل بیان کی ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ،
انہیں قتل بھی نہیں کیا گیا، انہیں صلیب سولی بھی نہیں چڑھایا گیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اور پیچھے الفاظ گزرے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، انہیں یقینا قتل نہیں کیا گیا نعوذ باللہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے. تو قرآن پاک نے ایک ایک چیز وضاحت یہاں کی. آج آپ خود پڑھیں، اس کے مضامین دیکھیے گا، اس میں آپ کو خود قرآن میں آیات ملیں گی. ایک بات. دوسری ایک بات، اگر آپ میں اس وقت ہے 2-4 منٹ میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کے علم میں یہ بڑی ضروری چیز ہے، ہونی چاہیے. اور یہاں سورہ مائدہ میں کچھ تفصیل ہے، کچھ سورہ نور میں اس کی بقیہ تفصیل ہے. دیکھیے، جرائم جو ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، ان جرائم پر جو سزا مقرر کی جاتی ہے، ان سزاؤں کو عام طور پر ہم غلط فہمی کی وجہ سے عام دنیاوی معمول میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں، کسی جرم پر سزا ہو ہم اس کا نام رکھتے ہیں تعزیر. ہم نے آپ نے سنا ہوگا تعزیرات ہند، تعزیرات پاکستان. تعزیر ہم نے اس کا نام تعزیر رکھا ہوا ہے، کسی جرم پر سزا. یاد رکھیے، شریعت کی اصطلاح یہ نہیں ہے. اسلام نے، شریعت نے 3 قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں جرائم کی سزاؤں پہ. ان میں سے 2 کا ذکر آپ نے سنا ہے. 3 لفظ کیا ہیں؟ ایک حدود، ایک قصاص اور ایک تعزیرات. یہ 3 بالکل ان کی الگ الگ ڈیفینیشن. مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. حدود کیا ہیں؟ حدود وہ سزائیں ہیں کہ دیکھیے، بعض اوقات سزا اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس میں بندے کا براہ راست دخل ہے. بندے کا براہ راست دخل ہے. اب بندے کا براہ راست دخل کیا مطلب؟ کسی نے کسی کو قتل کر دیا. قتل کر دیا. اب قتل کیا، ظاہری بات ہے اللہ کا نافرمان بھی بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا تھا، اس نے کیا، لیکن بندہ بھی انوالو ہو رہا ہے، بندے کا حق اس نے بالکل کیا. تو قرآن نے بعض سزائیں یا بعض جرائم کہہ لیجیے وہ ہیں کہ جن میں بندے کے حق کو غالب رکھا ہے اور کہیں اللہ کے حق کو غالب رکھا ہے. جہاں اللہ کے حق کو غالب رکھا گیا ہو اور اس جرم کی سزا قرآن اور حدیث میں واضح بیان ہو، اس کو کہتے ہیں حدود. 5 قسم کی سزائیں ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح بیان ہوئی، ان کو حدود کہتے ہیں. ایک اس میں ہے ڈاکے کی سزا. آج آپ نے بہت تفصیل سنی، بہت تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ کے شروع میں. نمبر 2 چوری کی سزا، وہ بھی سورہ مائدہ میں آج آپ نے سنی. نمبر 3 اللہ معاف فرمائے بے حیائی، زنا کی سزا، سورہ نور میں آئے گی. چوتھے نمبر پر تہمت زنا، زنا کی اگر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کی سزا، وہ بھی سورہ نور میں آئے گی. 5 یہ 4 سزائیں وہ ہیں جو جن کا ذکر قرآن میں. 5ویں نمبر پر ہے شراب نوشی. اس کی سزا احادیث میں اور صحابہ اکرام کے تعامل سے ثابت ہے، یہ بھی حدود میں شمار ہوتی ہے. 5 حدود ہیں. ایک نمبر پر ہے، ایک دوسری چیز ہے قصاص. میں نے عرض کیا کہ جس میں بندے کے حق کو غالب رکھا گیا ہے وہ قصاص کہلاتا ہے، جس میں اللہ کے حق کو غالب رکھا گیا ہے وہ حدود کہلاتی ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بڑا ٹیکنیکل فرق ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. حدود میں کوئی سفارش نہیں ہو سکتی، حدود کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن قصاص کیا ہے؟ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا نعوذ باللہ. ہاں، اب مقتول کے جو وارث ہیں انہوں نے قصاص لینا ہے، انہیں اس بات کا حق ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، انہیں حق ہے اس بات کا. اس میں اللہ نے بندے کے حق کو غالب رکھا ہے. لیکن حدود وہ کیا ہیں؟ ڈاکے کی سزا. آج آپ نے الفاظ سنے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے، سر عام لوٹ مار کر رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے اور حکومت کے قانون کو، اسلام کے قانون کو بڑی صراحت سے توڑ رہا ہے، یہ ڈاکہ. اس کی سزا کیا ہے؟ قتل کرو، یا اسے سولی دیا جائے گا، یا اس کا ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹا جائے گا، یا اس کو جلا وطن کیا جائے گا. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کی بہت تفصیل لکھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ علماء سے پوچھیے گا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ سزائیں قرآن میں موجود ہیں. دوسرے نمبر پر چوری کی سزا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما.
چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اسی طریقے پر بے حیائی کی سزا اس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ نور کے اندر آئے گا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اگر شراب نوشی کرنے والا ہے نعوذ باللہ، میں نے عرض کیا کہ اس کی سزا حدیث کے اندر آتی ہے کہ 80 کوڑے اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ بہرحال یہ حدود کے بارے میں، قصاص کے بارے میں۔ اچھا، تیسری چیز رہے گی تعزیر۔ تعزیر وہ جرم ہے کہ جس کی سزا قرآن اور حدیث کے اندر واضح بیان نہیں ہوئی، قرآن و حدیث میں اس کی سزا کا ذکر نہیں ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ تعزیر۔ تعزیر حکومت وقت کے ذمہ ہے، اس تعزیر میں کمی بھی ہو سکتی ہے، یعنی وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے، معاف بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر سفارش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن حدود کے اندر سفارش جائز نہیں ہے، چونکہ حدود کا ذکر خالصتاً قرآن میں اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل ہے، آپ خود پڑھیے گا، آپ کو اس کی تفصیل یہاں ملے گی انشاءاللہ۔ ایک آخری آیت اور ہے، وہ آیت بھی لازماً ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ مجھے آیت نمبر شاید اس سے ذہن میں نہیں ہے، 7واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، جہاں سے آج میں نے جہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا، یعنی 7ویں پارے کا دوسرا یا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں سے۔ ہمارے ہاں آج وہ تھی 18ویں تراویح میں آیت آئی ہے، آپ اس آیت کو خود پڑھیے گا۔ اس آیت میں نا ساری بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ خالق ہے، ہمارے ایک دکھتی رگ ہے آج کل کی، اس پہ ہاتھ رکھا گیا ہے۔ آج آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں نا معاشرے میں، جب ہر شخص، ہر بندہ یہ کہتا ملے گا جی کی کریے جی، زمانہ بڑا خراب ہے، سر جی زمانہ بڑا خراب ہے، لوگ بڑے خراب ہیں، فلاں بہت خراب ہے، حکومت بڑی خراب ہے، فلاں بہت خراب ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جتنی تنظیمیں، جتنی کوششیں بظاہر اور خلوص سے ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہو رہی ہیں، پہلے شاید اتنی تنظیمیں کبھی نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ عملی زندگی میں دیکھیں گے تو پرنالہ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ اور یعنی اضافے کے ساتھ اس کے اندر برائی پھیل رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، بنیاد یہ ہے کہ جو شخص بھی اصلاح معاشرہ کا نام لے کے اٹھتا ہے، ہر شخص کہتا ہے یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، لوگ خراب ہے۔ وہ جو لاٹھی گھماتا ہے وہ دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا میں خراب ہوں، یہ کوئی نہیں کہتا ہاں جی دوسرا خراب ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم لازم پکڑو اپنی ذات کو، اپنی جان کو۔ آگے کیا ہے؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں دوسرے کی گمراہی سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جب تم خود ہدایت پر۔ اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو، تمہیں دوسرے کی گمراہی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تمہیں بتلائے گا۔ لیکن یہ وضاحت بھی ضروری ہے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے حوالے سے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس انسان اپنی فکر کر دے، معاشرے کی اصلاح کرنا چھوڑ دے، نہ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو بنیادی ذمہ داری ہے ہر شخص کی، وہ تو اپنے طور پر لازم ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی اصلاح کی، کسی کو راہ راست پہ لانے کی اپنے طور پر کوشش کی، کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں عمل نکلا، اب ایسی صورت کے اندر ان کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ذہن میں یہ بات سمجھ آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص آیا، بالکل ہمارے معاشرے کے عکاسی ہے۔ اس نے آیا کہا کہ جی کسی شخص کے بارے میں کہا کہ جی وہ فلاں شخص اور فلاں اس کا دوست ہے یا دو خاندان ہیں، یہ آپس میں نا بڑی ان کی لڑائیاں ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کافر تک کہہ رہے ہیں، اس حد تک جھگڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے یہ کہوں گا کہ ان کو جا کے مارو؟ میں کبھی نہیں کہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو وہاں جاؤ، پیار محبت سے انہیں سمجھاؤ، پیار محبت سے انہیں سمجھاؤ، اور اگر تیرے سمجھانے سے نہیں سمجھتے پھر ہو کے اپنی فکر کرو، چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ ہمارے معاشرے میں آج کل پتہ نہیں کیا ہے کہ اپنے آپ کو، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت صوفی صاحب فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا اپنا بدن کیڑوں سے بھرا ہوا ہے، لتھڑے ہوئے ہیں ہم کیڑوں سے، اور دوسرے کے جسم پہ مکھی بھی بیٹھ جائے نا اس کی بڑی فکر ہے، مکھی مکھی۔ اللہ کے بندے، اپنے جو کیڑے تجھے نظر نہیں آ رہے،
تو یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو کوشش کرو ضرور، لیکن اگر دوسرا راہ راست پر نہیں آ رہا اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہے اس کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا. ہاں اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی یہ نہیں آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ایسا ہو گیا فلاں ایسا ہو گیا. نا آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت حنظلہ، مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے پکارتے ہوئے آئے تھے، نافق حنظلہ نافق حنظلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا اپنے بارے میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں آپ کی باتیں سنتا ہوں بڑا دل پہ اثر ہوتا ہے، بڑا عہد کرتا ہوں آئندہ یہ بھی چھوڑوں گا یہ بھی چھوڑوں گا، لیکن جب گھر جاتا ہوں کام کاج میں مشغول ہوتا ہوں وہ کیفیت بدل جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو نفاق ہے. آپ نے فرمایا نہیں حنظلہ، ساعتن فساعتن، گھڑی گھڑی کی بات ہے، کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن کی اس آیت کو خود پڑھیں سامنے رکھیں کہ پیار محبت سے سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر انسان اپنی فکر کرے. سب سے پہلے اپنی ذات، پہلے سپارے کے آخر میں بھی وہ آیت ہے نا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے پھر آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا عمل کیا. مجھ سے اور آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جناب تم کیا لے کر آئے ہو. وہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا قطع، بعد میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کا گھر برباد کیا. آخرت دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. پہلے ایک اللہ اکبر کی ضرب لگتی تھی کفار کے دل دہل جاتے تھے. آج صبح و شام کسی کو نہیں کہنا، میں اپنے حوالے سے سوچوں آپ اپنے حوالے سے سوچیں، ہمارے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں صبح و شام گونجتی ہیں، ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی، احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں اپنی فکر بھی کرنے کی، دوسروں کے حق میں بھی محبت سے سمجھائیں، اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورہ مائدہ کے آخر کے اندر ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت. یہ وہ آیت ہے جو حدیث میں آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک. اور بعض روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے دے اللہ وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو تو بڑا غالب ہے حکمت والا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تو بعض روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھوایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کا فکر، ان تعذبہم اگر وہ عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں. اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے مایوس نہیں کرے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان کی فکر اور کہاں ہم نام لیوا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود کثرت سے پڑھنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما. ہم سب کو یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ماہ ایام کے دن گزر رہے ہیں یا اللہ ہم ناقدرے ہیں، ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما. ہمیں یا اللہ اس ماہ سیام میں اپنی بارگاہ میں ہر عبادت میں خلوص عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.